السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگر ایماندار ہو تو ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اور آپ کو آج اس محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم نبی رحمت جناب احمد مجتبیٰ محمد فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں بھائی ضیاء الدین کو اور ان کے جملہ افراد خانہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس وفا ایثار پاکیزہ جذبے کے ساتھ نبی سے عشق کا رشتہ جوڑ کر اس محفل کو سجایا ہے، اللہ پاک ان کی اس خدمت کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور نبی اور آل نبی کے فیضان سے سبھی کو مالا مال فرمائے۔ لنگر کا بھی انتظام ہے؟ اچھا، کافی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں آج خود ہی صبح میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور حسن بھائی نے خبر دی کہ حضرت آج خطاب بھی کرنا ہے۔ میں بالکل خطاب کے موڈ میں نہیں ہوں، بس تھوڑی دیر آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ اور آج کل تقریباً میں 15-17 دن سے پروگرام میں ہی تھا ہندوستان کے کئی اسٹیٹ میں، اور آج کل شعراء کا حال بہت برا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایک مطلع دو شعر کہہ کے شروع کرتے ہیں، ایک مطلع دو شعر، ایک مطلع تین شعر، الا ماشاء اللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی طرف مت لیجئے گا۔ ایک مطلع دو شعر، ایک مطلع تین شعر، ایک مطلع چار شعر، اور جب تک مطلی نہیں آ جاتی ان کا مطلع ختم نہیں ہوتا۔ اکثریت کا حال جو میں نے محسوس کیا اسٹیجوں پر، میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ سناؤں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے، بتاؤں؟ بولیے۔ پیسہ لے کر بولو گے یا بغیر؟ اب نہیں بولوں گا آگے۔ اس کی وجہ ہے نیند کیوں آتی ہے، وہ خاص کر ایسی محفلوں میں نیند کیوں آتی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضور جہاں ڈھول ہو، ڈھمکا ہو، گانا ہو، بجانا ہو، راگ ہو، باجا ہو، وہاں نیند نہیں آتی؟ وہاں نیند نہیں آتی۔ اور جہاں قرآن پڑھا جائے، اللہ رسول کی باتیں ہوں، ذکر و اذکار ہو، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان ہو، قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سنائی جا رہی ہو، وہاں نیند آنے لگتی ہے، دینی محفلوں میں نیند آنے لگتی ہے۔ اور جہاں پر ڈھول ہو، ڈھمکا ہو، گانا ہو، بجانا ہو، فلمیں ہو، وہاں نیند نہیں آتی۔ تو بزرگوں کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بیٹے نیند پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی۔ کیا کہا؟ نیند پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی۔ کہا حضور مطلب؟ کہا یہ ڈھول، یہ ڈھمکے، یہ گانے، یہ بجانے کانٹوں کی محفل ہے،
اور یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل پھولوں کی محفل ہے. نیند پھولوں پر آتی ہے کانٹوں پر نہیں آتی. نیند پھولوں پر آتی ہے کانٹوں پر. ماشاءاللہ مفتی صاحب مونڈ میں آ رہے تھے لیکن آپ کی خاموشی نے ان کو خاموش کر دیا. ایسا لگتا ہے لوگوں نے قسم کھا کے یہاں بیٹھے ہیں کہ میں بولوں گا نہیں. دیکھیے سبحان اللہ تو کہہ دیجئے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کیونکہ سبحان اللہ کہنے کا تو ثواب آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کس کی محفل میں بیٹھے ہیں. دوستو میں بھی کچھ سنانا چاہ رہا تھا تاکہ ثناخوان مصطفیٰ میں میرا بھی نام ہو جائے, لیکن میرے پاس ہمارے بلال رضا قادری صاحب کی طرح سر ہے نہ تال ہے نہ گلا ہے. میرا گلا اتنا گلا ہے کہ کوکر میں گلانے کی ضرورت نہیں. موسم کی مار اور مسلسل تقریر کی رفتار نے اسے بہت زیادہ گلا دیا ہے, لیکن حوصلہ ہے, نعت پاک پڑھنے کا جذبہ ہے, کیونکہ میرے والد گرامی نے یہ میری حوصلہ افزائی بچپن سے کی ہے. وہ فرماتے تھے کہ بیاں ہو نعت نبی پر زباں میں تاب نہیں, بیاں ہو نعت نبی پر زباں میں تاب نہیں, جہاں میں سرور عالم تیرا جواب نہیں. کہتے تھے شہزادے نبی کی نعت گنگنانے کے لیے سر تال نہیں, جذبہ ہی کافی ہوتا ہے. اور یہ بس ایک بند سنانا چاہتا ہوں. سننے کا موڈ ہے؟ آپ کم سے کم بول دیجئے. یہ بند بھی عجیب چیز ہے حضرت. شاید آپ نے پاکستان میں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, لیکن ہم نے ہندوستان میں اکثر سنا ہے. یہ بند بھی عجیب چیز ہے. بچپن میں چھوٹے تھے تو والد گرامی سے سنا تھا چک بندی, تو ہم نے والد گرامی سے پوچھا یہ چک بندی کیا ہے؟ تو بولے ایک ایسا دور آیا تھا کہ ان کی زمین ان کی ہو گئی تھی, ان کی زمین ان کی ہو گئی تھی حکومت کی طرف سے, اس کو چک بندی کہتے تھے. تھوڑا اور بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ والد گرامی ہاتھ پکڑ کے کھیتوں میں لے گئے جہاں پر ہم لوگوں کا گیہوں چاول پیدا ہوتا, تو دیکھا بیچ بیچ میں میڑ بنی ہوئی تھی. ڈیوائیڈر کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو میں نے والد گرامی سے پوچھا یہ کھیت کے بیچ بیچ میں یہ مٹی سے یہ اونچا کیوں کیا گیا ہے؟ بولے یہ میڑ بندی ہے. کیا ہے؟ میڑ بندی. سمجھ میں آ گئی. پھر ایک مسئلہ اسی بھارت میں چلا تھا ہمارے, نس بندی. پھر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھارت میں ہوئی تھی نوٹ بندی, اور نوٹ بندی ہوتی رہتی ہے. لیکن ہم سنیوں کے ہاں کوئی بندی نہیں ہے, صرف نفس بندی ہے, باقی سب کھلا ہوا ہے. اور جب میں پہلی بار کچھوچے میں ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں تھا, میں نے پہلی بار جب میں کچھوچا شریف سے لکھنؤ سے فلائٹ پکڑ کے جب میں ممبئی پہنچا پہلی بار غالباً 2008 یا 2009 میں, تو جب ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے عجب پوری جماعت پوری ٹیم کو دیکھا, اور اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اپنے قرب و جوار میں بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہننے والوں کو دیکھا تو مونچھ ایک دم صاف, ایسا لگ رہا تھا جیسے دمدم ہوائی اڈا ایئرپورٹ. اور عجیب چہرے کا جغرافیہ, پہناوا اوڑھاوا لباس, تو میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا. تو میرے جو ساتھ تھے مولانا, میں نے کہا مولانا یہ کون لوگ ہیں, میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو وہ مسکرا کر کہنے لگے حضرت ان کے یہاں سب بند ہے, ان کے یہاں سب بند ہے. میں نے کہا مطلب مولانا؟ بولے حضرت ان کے یہاں سب بند ہے, کلام بند ہے, قیام بند ہے, درود بند ہے, سلام بند ہے, ایسا بند ہے کہ دیو بند ہے. میں نے کہا علی کی اولاد ہوں, کھولنا جانتا ہوں. میں نے کہا ان کے یہاں کلام بند, قیام بند, درود بند, سلام بند, ایسا بند کہ دیو بند. تو ہم نے اپنے بزرگوں کے فیضان کو لے کر کھولنا شروع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ روکنے سے نہ رک سکے گا, روکنے سے نہ رک سکے گا, بند کرنے سے نہ بند ہوگا. جب جب زباں پہ ان کا نام ہوگا تب تب درود و سلام ہوگا. جب جب زباں پہ ان کا نام ہوگا تب تب درود و, پڑھ لیجئے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ دیکھیے جلسہ فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ
رات دیر تک جگیں اور جا کر صبح فجر چھوڑ دیں تو پھر جلسے کا مقصد فوت ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا دوستو؟ ہر آنے والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. نعت خواں آتا ہے تو حضور کی تعریف کرتا ہے، خطیب آتا ہے تو حضور کی تعریف کرتا ہے، شاعر آتا ہے تو حضور کی تعریف کرتا ہے. یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، چلتا ہے اور چلتا رہے گا. جہاں تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا مسئلہ ہے، مجھے محسن کاکوری کا وہ شعر یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے، اور احد کی گود میں کیا کر رہا ہے نقطہ میم، بلاؤ قدسیوں کو حل چیستاں کے لیے. اور نہ دی کبھی تیرے عارض کو مہر سے تشبیہ، رہا یہ داغ قیامت تک آسماں کے لیے. نزول نقطہ پاکیزہ کلام مجید، تیرے عروج تیرے عہد کے بیاں کے لیے. اور تھی خوش نصیب یہ عرش بری شب معراج، تھی خوش نصیب یہ عرش بری شب معراج، کہ اپنے سر پہ قدم شاہ مرسلاں کے لیے. اور مقطع بھی یاد آ گیا کہ خدا کے سامنے محسن کروں گا وصف نبی، سجے ہیں جھاڑ یہ باتوں کے لا مکاں کے لیے. وہ کون سا دور ہے پیارے جس میں سرکار کی تعریف نہیں؟ وہ کون سا زمانہ ہے، کون سا عہد ہے جس میں ذکر مصطفیٰ نہیں؟ نبیین کا دور ہو، صدیقین کا دور ہو، شہداء کا دور ہو، صالحین کا دور ہو، ہر زمانے میں ذکر مصطفیٰ. آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں، نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں، شیش علیہ السلام اپنے زمانے میں، ادریس علیہ السلام اپنے زمانے میں، یعقوب، ہر زمانے میں ذکر مصطفیٰ. آنے والا نبی بہت بعد میں آیا پر تعریف ہر زمانے میں. آنے والا رسول بہت بعد میں آیا لیکن تعریف ہر زمانے میں ہر ایک کرتا رہا. مگر میں جو حیران ہوتا ہوں وہ اس نقطے کی طرف کہ تعریف سے پہلے معرفت چاہیے. تعریف سے پہلے، دیکھیے میں جانتا ہوں کہ اردو زبان آپ کے لیے سمجھنا ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن اگر میں کوئی کٹھن بات لفظ منہ سے نکل جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں تاکہ کمزور فیلڈر ہو وہ بھی کیچ کرے. تعریف سے پہلے معرفت چاہیے. معرفت بمانا پہچان. جب تک آپ کسی کو پہچانیں گے نہیں تب تک تعریف کیسے کریں گے؟ کسی چیز کی تعریف سے پہلے اس کا پہچاننا ضروری ہے. یہ موبائل کی آپ کو تعریف کرنا ہے تو پہلے اس کے فنکشن کو لے کے سمجھو گے، ہے نا، پہچانو گے تب اس کی تعریف کرو گے نا. کسی چیز کی تعریف سے پہلے اس کا بولیے پہچاننا ضروری. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. جس نبی کی ہم تم سب مل کر تعریف کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کیا اس نبی کو کسی نے پہچانا؟ کیا اس نبی کو کسی نے؟ اور میں نے قانون کی بولی ہے کہ معرفت کامل تو تعریف کامل، معرفت ناقص تو تعریف ناقص. یعنی اگر پہچان ادھوری ہے تو تعریف ادھوری ہے، اور اگر پہچان مکمل ہے تو تعریف. تو بھائی نبی کی تعریف کی بات آئی تو میں اپنی خطابت کا سہارا لے کر آپ کو نہیں سمجھانے والا. آئیے چلیے اس رسول کی دہلیز پر خود آقا سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا صدیق اکبر سے خطاب فرما رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں کیا ہوں، مطلب میں کیا ہوں یا بنانے والا جانے یا پھر اس کے کرم سے بننے والا جانے. یہاں یہ فرمایا. اور ایک مقام پہ آقا فرماتے ابو بکرین عالم، ابو بکر عالم ہے. ایک ہوتا ہے دوستوں عالم اور ایک ہوتا ہے عالم. عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا اور عالم اس میں تبدیل کر سکتا ہے. اس کا معنی ہے زیادہ جاننے والا. عالم کا معنی بولیے، عالم کا معنی جاننے والا اور عالم اس کا معنی زیادہ جاننے والا. تو نبی نے ابو بکر کو عالم کہہ کے یہ راز فاش کر دیا کہ جب ابو بکر عالم ہو کر مجھے نہ جان سکا تو تم مجھے عالم ہو کر کیا.
اور دوسری ابو نعیم کی روایت میرے سامنے آئی، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین افضل من ابی بکر الا یکون نبی انبیاء کے بعد روئے زمین پر نہ کسی پہ آفتاب طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو انبیاء کے بعد جناب صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ زبان رسالت نے جناب صدیق اکبر کو افضل کہا، افضل، اور افضل کہہ کے ہم غلاموں کو یہ تعلیم دے دی کہ جب میری حقیقت کو ابو بکر افضل ہو کر نہ جان سکا تو تم مجھے فاضل ہو کر کیا پہچان پاؤ گے؟ ارے وہ فاضل تو نبی کو پہچان ہی نہ سکا، جو فضل سے نکلا ہے تو وہ کیا پہچانے گا جو فضول سے نکلا؟ بس سرکار ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، سرکار ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سنت کبریا ادا ہو رہی۔ اور جہاں تک سرکار کی تعریف کی بات آتی ہے، مجھے ہمسر لکھنوی کا وہ شعر یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہمسر، ہم کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہمسر، صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت ایسے صحابی رسول ہیں خدا کی قسم جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا، ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا۔ اور اپنی قسمت پر ناز کرو، ہمارے تمہارے آقا حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے، حضور حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے اور سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے، حضرت حسان نعت پڑھتے تھے، سرکار سنتے تھے۔ اب یہیں سے پیارے نظریہ ابھر کر سامنے آ گیا کہ نعت پڑھنا حضرت حسان صحابی رسول کی سنت ہے، نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، اور نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج اس مائک پر آنے والے صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور نیچے بیٹھ کر سننے والوں آپ پیغمبر اسلام کی سنت پر۔ آپ سن رہے ہیں، یہاں آ کر لوگ سنا رہے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ میرے سرکار کو کسی نے پہچانا ہی نہیں، کسی نے میرے سرکار کو پہچانا۔ ارے پہچان تو نبی کو وہ نہ سکے جو بلبل سدرا ہے، جو پہچان تو نبی کو وہ نہ سکے جو آیت الہیہ کرنے والے ہیں۔ جبریل امین اور اس راہ میں کبھی پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میں پہچانوں، میں ہوا میں گرا نہیں لگاتا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بس آخری بات تفسیر روح البیان کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، بالکل سمیٹ کر۔ یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم بے نظیر تفسیر ہے۔ علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین بارگاہ رسول اللہ میں لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، تو کہا کاف، حضور نے کہا علم، تو میں نے جان لیا۔ جبریل نے کہا ہاں، حضور نے کہا علم، تو میں نے جان لیا۔ جبریل نے کہا یا، حضور نے کہا علم، تو میں نے جان لیا۔ جبریل نے کہا عین، حضور نے کہا علم، تو میں نے جان لیا، میں نے جان لیا۔ جبریل نے کہا صاد، حضور نے کہا علم، تو میں نے جان لیا۔ اب دیکھیں لانے والے جبریل، توجہ، لانے والے جبریل، نبی نے کہا علم، تو میں نے جان لیا۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیفا علمتا ما لم اعلم، اے اللہ کے رسول آپ نے کیسے جان لیا جبکہ میں لانے والا نہ جان سکتا؟ اے اللہ کے رسول آپ نے کیسے جان لیا جبکہ میں لانے والا؟ یہ میرے مصطفیٰ کے علم کی کیفیت ہے پیارے، جس کا ادراک سید الملائکہ کر رہے ہیں۔ کیفا علمتا، کیسے سرکار آپ نے جان لیا؟ اس کیفا میں جو کیفیت ہے، ایسی کیفیت ہے۔ سرکار فرما جبریل کہتے ہیں کیفا علمتا، کیسے سرکار آپ نے جان لیا؟ میں نہیں جان سکا، سرکار کیسے آپ نے جان لیا؟ اب دیکھیے لانے والے جبریل، نبی نے کہا علم، تو میں نے جان لیا۔ اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ میرے نبی کو وہ علم تھا، وہ علم ہے، تو میری نظریں، توجہ، یہ علم نبی کو تھا، ہے، میری نظریں اس علم دینے والے کو تلاش رہی تھی۔ یہ علم دینے والا ہے کون؟ تاریخ کے الجھاؤ میں الجھی تھی، تو قرآن نے میرے دل پہ دستک دی، کہا کمال اشرف تاریخ میں مت الجھ، کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی مقدس کتاب کھول کر دیکھ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے،
جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. میں نے قرآن کھول کر دیکھا تو قرآن نے بتایا پڑھانے والا کوئی اور نہیں، الرحمن علم القرآن. وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. پڑھانے والا رب، پڑھنے والا میرا نبی، کوئی تیسرا تھا ہی نہیں. کوئی تیسرا؟ تو ان تیسروں سے کہہ دو یہ آبجیکشن کیوں کرتے ہو؟ نبی کو اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا. تم کہاں تھے؟ پڑھانے والا رب، پڑھنے والا میرا نبی. پڑھانے والے نے کتنا پڑھایا، پڑھنے والے نے کتنا پڑھا. تم تھے نہیں تو یہ آبجیکشن کیسا؟ پہلے اپنا ہونا ثابت کرو. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت نبی کو علم غیب نہیں تھا. مولانا صاحب تھے، انہیں توفیق ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت نبی کو علم غیب نہیں تھا. میں نے ان کے جواب میں کہا مولانا نبی کو تھا یا نہیں تھا وہ چھوڑیے. نبی کو تھا یا نہیں تھا وہ چھوڑیے، پر آپ کو علم غیب ضرور ہے. نبی کو تھا یا نہیں تھا وہ چھوڑ دیجیے، آپ کو علم غیب ضرور ہے. کہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ کیا بات ہوئی؟ نبی کو نہیں تھا یہ وہی بتا سکتا ہے جس کو ہے. مولوی صاحب نبی کو نہیں تھا تم کو ہے. ایسے لوگوں کو اگر آپ دلائل کی روشنی سے سمجھانا چاہو گے نہیں سمجھا سکتے. جو دلال بن جاتے ہیں انہیں دلیل سمجھ میں نہیں آتی. بس دوستو ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں سنت کبریاء ادا ہو رہی ہے. یہی تو موقع ہے، جتنی بار سرکار کی تعریف کرو رب کی سنت ادا کرتے رہو. اور جب تک زندہ رہیں گے حضور کا ذکر کرتے رہیں گے. آپ نے نعتیں بھی سنی اور کچھ باتیں بھی سنی، اور سچ یہ ہے نہ نعت کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا نہ نبی کی بات کا سلسلہ کبھی ہوگا. یہ رات ختم ہو جائے گی، یہ دن ختم ہو جائیں گے، لیکن نہ نبی کی نعت ختم ہوگی نہ نبی کی بات. کیوں؟ کیونکہ نبی کا ذکر کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ پروردگار ہے. اس نے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا. جب تک اس کی ذات باقی رہے گی تب تک نبی کی بات باقی رہے گی، اور ہمیشہ اس کی ذات باقی رہے گی، ہمیشہ نبی کی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی. آئیے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہمارے ساتھ وہ الفاظ دہرا لیں جو میں پڑھ رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم. اے اللہ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ان گناہوں سے جن کو ہم نے جان بوجھ کر کیا، اور ان گناہوں سے جن کو ہم نے انجانے میں کیا. اے اللہ ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.